صفحہ نمبر 143 آیت نمبر 56 سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ملک کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وادعوه خوفا وطمعا، اللہ کی ذات کو پکارو، اس سے مانگو، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہی ذات ہے جو کہ اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجے، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان کو چلا دیتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم ان بادلوں سے پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اسی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہی ہم مردوں کو زمین سے نکالیں گے تاکہ آپ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، پاک زمین وہ اپنے رب کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، وہ زمین جو کہ پاک نہیں ہوتی، وہ نہیں اگاتی مگر ناقص چیز کو۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہی ہم آیات بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں دعا، بارش اور ثمرات کا ذکر فرماتے ہیں۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فساد کیا ہے اللہ کے احکام کو توڑ دینا، نہ ماننا، اس کی بغاوت کرنا، یہ فساد ہے۔ اور اللہ سے مانگتے رہو ڈرتے ہوئے اور اللہ کی ذات سے عنایت کی امید رکھتے ہوئے۔ دعا مانگنے میں اللہ کی ذات کا خوف بھی ہو دل میں اور امید بھی ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، اللہ مجھے عنایت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کہ ویسے بھی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ویسے بھی میں دوزخی ہوں، ویسے بھی اللہ مجھے جنت نہیں دیتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں، ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، پھر اللہ جس شہر کا حکم فرما دیتے ہیں اس شہر کی طرف ہوائیں
بادلوں کو لے جاتی ہے اور پھر وہاں پہ بارش برستی ہے اور بارش کے ذریعے مختلف قسم کے پھل نکل آتے ہیں جو زمین پاک اس سے اچھی چیزیں اور جو زمین ناپاک تو اس سے ناقص چیزیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مختلف تفاسیر ہیں، لیکن جو مشہور اور واضح اور قابل عقل تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے جو کچھ ملتا ہے وہ زمین اگر حلال انداز سے اس واقعی اپنے مالک نے اس میں وہ بیج ڈالی ہو، محنت کی ہو، زمین اپنی ہی ہے تو فصلیں بھی پاک حلال صاف ستھری، اور اگر کسی نے غاصبانہ طور پہ زمین پہ قبضہ کیا ہے تو وہ پھل بھی دیکھنے میں تو کامل ہیں لیکن حقیقت میں وہ ناقص ہیں۔ اسی طرح بظاہر تو یہ حکم بارش کے متعلق ہے، لیکن اپنے عام معاملات میں بھی یہی حکم ہے۔ کاروبار شریعت کے مطابق اس سے جو مل رہا ہے وہ بھی پاک، کاروبار کی جگہ غیر شرعی قبضہ اور یا کاروبار کی نوعیت غیر شرعی تو اب وہاں سے آنے والی آمدنی بھی ناپاک ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے مبارک دور میں جب وہ بادل آ جاتے تھے، ہوائیں آتی تھی تو صحابہ کرام مسجد کی طرف دوڑ پڑتے، دعائیں مانگتے، یا اللہ خیر والا معاملہ فرما، ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اقوام پہ بادلوں کی شکل میں بھی عذاب آیا ہے۔ قوم عاد کے متعلق منقول ہے، سورہ احقاف 28ویں پارے میں ایک سورت ہے۔ احقاف ایک علاقے کا نام تھا، اس زمانے میں قوم عاد اس میں رہتی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، ان پہ سخت قحط آیا، ہود علیہ السلام نے بڑی محنت کی، کم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، تو قوم کے لوگ جا کے اس وقت کے سرداروں کے پاس گئے، ہم تمہاری سرداری تسلیم کرتے ہیں، ہماری اوپر حکومت کرتے ہو، ہم قحط کا شکار ہیں، ہمارے لیے انتظام کرو۔ روایت میں کہ انہوں نے 70 افراد کا ایک وفد تیار کر کے کعبے کو تو مقدس سمجھتے تھے، اس طرف بھیجا کہ کعبے کے آس پاس جو نیک لوگ ہوں ان سے ملاقات کر لیں اور ان کو ہمارے ملک کا مسئلہ پیش کریں کہ عوام ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بارش برساؤ، تم تو سردار ہو۔ یہ بڑے بڑے سردار 70 رکنی وفد گیا، اور اس زمانے میں کعبے کے جو خادم تھے، مجاور تھے، قوم عمالقہ اس وقت مکہ مکرمہ میں آباد تھی، ان کا ایک سردار مرثد، وہ کعبے کا نگران تصور کیا جاتا تھا، اس کے پاس گئے کہ ہماری قوم میں یہ مسئلہ ہے۔ مرثد نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں واپس جاؤ اپنی قوم میں،
آپ کی قوم میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام ہے ہود، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس اس مسئلے کا بہترین حل ہے، مگر یاد رکھنا وہ جو بھی تم سے مطالبہ کرے تو اس کی مطالبے کو پورا کر دو۔ انہوں نے کہا اگر ہم ان کے پاس جاتے تو وہ تو ہمارے ساتھ ہی بستی میں رہتا ہے، وہاں سے تو ہم آئے ہیں آپ کے لیے، وہ تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک اللہ مان لو، دوسروں کی پوجا مت کرو، اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو، وہ مطالبہ ہم پورا نہیں کر سکتے، اس لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ مرثد نے کہا پھر اور میں نہیں جانتا، بس ایسا کرو کہ سر سے ٹوپیاں پگڑیاں اتارو، گریبان کھولو اور پاؤں سے جوتے اتار کے ایک طرف رکھو، اور یہ کعبے کے ساتھ ہی جو ندی ہے صفا مروہ، اس میں سے دوڑو اور اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، شاید تمہاری مدد کی جائے۔ ان سب نے ایسے ہی کیا، اوپر سے بادل آئے، بڑے خوش ہوئے، بادل آ گئے، احقاف کے علاقے کی طرف یہ بادل جانے لگے، یہ 70 افراد نیچے زمین پہ دوڑتے ہوئے اور بادل اوپر آسمان پہ جا رہے ہیں، اپنی بستیوں میں پہنچے کہ ہم نے تمہاری حاجت پوری کر دی۔ بادل آ گئے، ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اے ہود یہ بادل نہیں ہے، یہ بارش نہیں ہے، اس میں عذاب ہے، ایسا کر کے اپنے متبعین کو علیحدہ کرو، کسی بھی زمین پہ ایک لکیر کھینچو، گول لکیر کھینچو، اس کے اندر اپنے افراد کو رکھو، ایک ہفتہ تیز دھندلی ہوائیں چلیں گی، طوفان آئے گا، بادل، تو اس سے آپ کی قوم ہلاک کر دی جائے گی۔ تو ان پہ اللہ کا عذاب بادل کی شکل میں آیا۔ یہ تمام واقعات قرآن کریم میں ذکر ہیں، اس لیے صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ جب وہ بادل آ جاتے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی اندر جاتے کبھی باہر، جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو اللہ کے رسول سے، رنگ متغیر ہو جاتا، گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی، مطلع صاف ہو جاتا، پھر اللہ کے رسول کا رنگ کھل جاتا اور خوش ہو جاتے، اور دوران بارش اللہ کے رسول کی دعا ہوتی تھی، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ فائدے والی بارش برسا دے۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول بارش شروع ہوئی تو اپنی کمر سے قمیص مبارک ہٹائی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی کمر پہ وہ بارش کی بوندیں چمک رہی تھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ ارشاد فرمایا یہ پانی ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو بارش اللہ کی رحمت بھی ہے، مگر یہ ہے کہ کبھی اللہ ناراض ہو کے اس صورت میں کبھی عذاب، آسمانی بجلی، طوفانی ہوائیں، یہ کبھی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسی بارش ہو اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہو، 2 رکعت صلاۃ حاجت نماز ہو، قریب میں جہاں بھی مسجد ہو وہاں انسان پہنچ جائے اور اللہ سے ہوا
کہ خیر و عافیت کی دعا مانگے، بادل کی دعا مانگے۔ ہاں ایک حدیث یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کا تذکرہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اللہ کی ذات سے، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، واقعی اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت خوشخبری کے طور پہ بھیجا۔ حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ ہوائیں جب بھاری بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں تو ہم اس کو کسی مرے ہوئے شہر یعنی قحط کا شکار علاقے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اسی طرح ہم تمام پھل وہاں سے اگاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے نکالیں گے تاکہ آپ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، پاک شہر وہ اپنے رب کے حکم سے پاک سبزی کو اگاتا ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ زمین جو حرام انداز کی ہو وہ نہیں نکالتی مگر ناپاک غلوں کو۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم آیات بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہو۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا دو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک